سوال کریے اپنے آپ سے، میں جو ایمان لائی وہ ارکان کے بارے میں کتنا جانتی ہوں؟ مجھے کیا معلوم ہے اس کے بارے میں؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کو آپ کے دماغ میں رکھنا ہے، 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ ہے اس بات پر ایمان لانا ہے، اللہ کا وجود ہے اس بات پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ کہاں ہے؟ بولیے۔ ہماری کئی مائیں اور بہنیں کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دل میں ہے، اللہ مسجد میں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ باطل عقیدہ ہے میری بہنوں، باطل عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ پتھر میں، جھاڑ میں، ہر چیز میں موجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو سورہ طٰہٰ اٹھائیے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے اللہ سبحانہ و تعالی، 7 آسمانوں کے اوپر جو عرش ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی مستوی ہے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے، کون ہے اللہ، ہم کو نہیں معلوم۔ اگر کوئی غیر مسلمان آ کے ہم سے سوال کرے کہ جس رب کو تم مانتی ہو، جس اللہ کو تم مانتی ہو وہ کون ہے، تو مجھے بتائیے میری بہنوں، آپ کیا جواب دے پاؤ گی؟ کیا جواب دو گی آپ ان کو؟ اللہ کون ہے اس کے لیے بہت آسان، بہت ایزی چیز ہے جو آپ کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ رب جو میرا اور آپ کا معبود ہے نا، اس کی 4 صفات ہیں۔ وہ جس کے اندر ہے وہی میرا اللہ ہے، وہی اللہ ہے ہمارا۔ میں اور آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، سورہ اخلاص ہم کو یاد ہے نا، یہ میرے اور آپ کے رب کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے میرے اور آپ کے رب کا۔ کیا ہے سورہ اخلاص؟ قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ 2 نہیں ہے، اللہ 3 نہیں ہے، اللہ 33 کروڑ نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارا معبود، وہ ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ تو اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی ماں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا کوئی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسا ہے میرا اور آپ کا رب جس پہ مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ یہ تعارف یاد کریے میری بہنوں، تاکہ ہمارے دلوں میں رہے ہمیشہ کہ میں جس رب کو مانتی ہوں وہ اکیلا ہے، میں اس کی محتاج ہوں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور اس کے جیسی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے میرے رب کے جیسی۔ یہ اللہ کا تعارف۔ تو اللہ کے وجود کا اقرار کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ میں، اللہ پر ایمان رکھنے میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ کس پر ایمان لانا؟ ربوبیت پر ایمان لانا۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جتنی چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان پیدا کی وہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ ہی نے پیدا کی۔ جتنے نظام چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ ہی چلاتا ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن اور رات کا آنا اور جانا، میرا اور آپ کا پیدا ہونا اور مرنا، ایک نطفے سے ایک پورا جسم بننا، وہ جسم کا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا اور اس کے بعد اس دنیا میں آنا، یہ تمام کے تمام کام کرنے والا صرف ایک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ اس نظام کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے، یاد رکھنا۔ وہ لوگ جو اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا جواب ہے میری بہنوں۔ بہت سارے لوگ
جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا خود بخود بن گئی۔ عقل دوڑائیے، دنیا کی ایک معمولی سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ زمین اور آسمان جو ہے جس میں چاند اور سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکل رہے ہیں، یہ کیسے اپنے آپ نکل سکتے ہیں؟ میں اور آپ اس مائک کو دیکھ رہے ہیں نا آج، مجھے بتائیے کیا یہ مائک خود بخود بن گیا؟ جس چیئر پر آپ بیٹھیے کیا یہ چیئر خود بخود بن گئی؟ نہیں نا، کسی نے بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا۔ اتنا بڑا نظام ہے، اللہ اکبر! کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک ذات ہے جو تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول کی ہوئی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی ربوبیت ہے یہ کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی چیز کو پیدا کرے یا کسی کو مارے۔ یہ ایمان باللہ میں شامل ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ الوہیت کا مطلب ہے تمام کی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے گا، زکوٰۃ اللہ کے لیے ادا کی جائے گی، حج اللہ کے لیے کیا جائے گا، سجدہ اللہ کے سامنے ہوگا، رکوع اللہ کے سامنے ہوگا، دعا اللہ سے مانگی جائے گی، مدد اللہ سے مانگی جائے گی، اولاد اللہ سے مانگی جائے گی، مصیبتیں پریشانیاں اس کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ کو پکاریں گے، کسی اور کو آپ نہیں پکاریں گے۔ یہ اللہ کی الوہیت ہے میری بہنوں، الوہیت کہ عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات پر مجھ کو اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ ایمان باللہ میں چوتھی چیز ہے اللہ کے تمام اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ جتنے نام اللہ کے ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کے تمام ناموں پر ایمان لانا۔ وہ نام جو بتائے گئے، جو نام نہیں بتائے گئے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے وقت کچھ نام سکھائیں گے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو مجھ کو اور آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ تمام کے تمام اسماء و صفات جو اللہ کے نام ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے رزاق۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ رزاق، یعنی رزق دینے والا، رحمان، رحم کرنے والا۔ تو یہ نام صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی ایسے نام دیے جاتے ہیں۔ غریب النواز، کون ہے غریب النواز؟ اجمیر کے بابا نہیں ہے، غریبوں کو نوازنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ یاد رکھنا، یہ نام صرف اللہ کا ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہمارے بچوں کے ہم نام رکھتے ہیں نا، رزاق، رحمان۔ میری گزارش ہے میری بہنوں، آپ اپنے بچوں کا نام صرف رزاق مت رکھیے، عبد الرزاق رکھیے، پکاریے بھی ان کو عبد الرزاق۔ آپ ان کو رزاق نہیں پکار سکتی، وہ رزق دینے والے نہیں ہیں آپ کو، عبد الرزاق ہے، رزق دینے والے کا بندہ ہے۔ رحمان آپ نہیں پکار سکتی۔ یاد رکھنا، کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بچوں کے جو نام رکھتے ہیں اس میں ہم پکار دیتے ہیں، پورا نام پکارنا ہم سے نہیں ہوتا، بڑی محنت لگتی ہے ہم کو اس کے اندر۔ ہم کو صرف رحمان پکارنا نہیں ہے، عبد الرحمان پکارنا ہے، رحم کرنے والے کا بندہ۔ ہم ہماری لڑکیوں کا نام شفا رکھتے ہیں نا، شفا۔ الشافی کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی ہے نا۔ آپ اپنی بیٹیوں کا نام صرف شفا نہیں رکھ سکتے، تو شفا آپ کو رکھنا ہوگا، شفا دینے والی کی بندی، ایسے آپ کو